الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. دیکھو پچھلے جو بات چل رہی تھی وہ دعا کے متعلق تھی. آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی پاکیزہ راستہ. پاک راستہ کون سا ہے؟ دنیا میں زندگی گزارنے کے تو بہت سارے راستے ہیں، لیکن سارے راستے گندے ہیں، خدا سے ہٹاتے ہیں، دوسری طرف لے جاتے ہیں، جنت سے دور کرنے والے ہیں. انشاءاللہ وہ راستہ ہم دیکھے اور سنے اور اس پر چلے کہ جو راستہ ہمیں پاکیزہ ہو، سیدھا ہو، جنت تک لے جانے والا. میرے بھائیوں اور دوستو، دنیا میں ہر انسان محنت کرتا ہے اور اپنی محنت کا ایک ٹارگیٹ بناتا ہے، اسے حاصل کرنا اپنی کامیابی سمجھتا ہے. ہر انسان محنت کرتا ہے، لیکن محنت کرنے والا اپنا ایک ٹارگیٹ بناتا ہے کہ مجھے کہاں تک محنت کرنی ہے، لیکن یہ حاصل کرنا اپنی کامیابی سمجھتا ہے اور وہاں تک پہنچنا اپنی کامیابی سمجھتا ہے. ایک انسان نے سوچا کہ مجھے مکان بنانا ہے، تو اب وہ محنت کرنا شروع کرتا ہے. اس محنت کے ذریعے سے بولے مجھے مکان اپنا ذاتی بنانا ہے، تو جب تک وہ مکان پورا نہیں ہوتا ہے اپنی محنت کرتا رہتا ہے. جب پورا ہو جاتا ہے کہتا ہے میں اب کامیاب ہو گیا. اور اگر وہ نہ ہوا، اپنا جو ٹارگیٹ تھا اسے کھو دینا اپنی ناکامی سمجھتا، اس تک پہنچ جانے کو اپنی منزل تک پہنچ جانا سمجھتا ہے. اس تک نہ پہنچنے کو وہ اپنے لیے ناکامی سمجھتا ہے اور کھو دینا سمجھتا ہے. ہماری بے بسی یہ ہے، ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہم جو اپنی زندگی کے مقصد بناتے ہیں اور ٹارگیٹ بناتے ہیں، اول تو ان تک پہنچنے والے لوگ بہت کم ہیں، درمیان میں ہی موت آ کے لے جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو نشانہ بنایا کہ یہاں تک پہنچنا ہے، لیکن ہماری رسی کسی اور کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں، ہماری موت اور حیات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا. کیا بنو گے؟ کب سے بنو گے پتہ بھی نہیں. اس کا تو بند پڑا تھا میرا، چالو کری تم. جی بھائی آواز آ رہی ہے؟ پوچھو بھائی. تو بالکل بن ہو گیا تو پتہ بھی نہیں چلا. ہاں کریو. اسکائپ پر سننے والے ذرا لکھے کہ آواز آ رہی کہ نہیں، اور مکسلر والے بھی. ٹھیک ہے، تو میں بتا رہا تھا اسکائپ پہ نہیں ہے. اچھا ہاں، تو ٹھیک ہے. ابھی جو اسکائپ پر نہیں ہے تو اسکائپ والے مکسر پر چلے جاوے اور وہیں پر سن لے، اور یہاں پر میسج خالی لکھتے رہے. چلو، کیونکہ پتہ نہیں کیا ہوا آواز کو نہ. نہیں میٹ تو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، میسج اس پر لکھتے رہیں.
تو یہ بتا رہا تھا کہ جو بھی انسان اپنا ایک ٹارگیٹ بناتا ہے اور اپنی ایک سوچتا ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، لیکن ہر ایک اس میں سے پہنچ نہیں پاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسی ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ جو اسکائپ پر آواز نہیں ہے تو وہ مکسلر پر سن لے، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ مکسلر بھی رکھے، کبھی کبھی یہاں سے آواز کٹ جاتی ہے۔ جی، تو ڈور کسی اور کے ہاتھ میں، اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے ہمارے نظام کو دیکھ کر نہیں کرتا، اللہ اپنے نظام کو دیکھ کر کرتا ہے۔ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ ہماری سوچ سے نہیں، اس کی اپنی ایک اللہ تعالی کا جو ارادہ ہے، اللہ اس سے اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ جسے وہ اپنا راستہ سمجھتا تھا، اپنی منزل سمجھتا تھا، اس تک پہنچے بغیر ہی مر جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو وہاں تک پہنچتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا مقصد حاصل ہو گیا، لیکن میں نے تو بہت تجزیہ کیا۔ وہ بھی جب اپنی منزل تک پہنچتے ہیں تو ابھی اس ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کی خوشی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس زندگی کی کتاب کے آخری 1-2 پیج پیچھے ہوتے ہیں اور ان کا اینڈ آ جاتا ہے، آخری لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اپنی منزل پر پہنچ کر اس کو وہاں بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوتا اور اٹھا دیے جاتے ہیں۔ انسان کتنے بھی پلاننگ بناتا ہے، لیکن وہ پلاننگ اس کے پورے نہیں ہو پاتے، یا پورے ہونے میں کچھ دن باقی ہوتے ہیں اور موت آ جاتی ہے، وہ اور اپنا خواب پورا نہیں کر پاتا۔ جی، اللہ اکبر۔ دیکھو، ایک جملہ شیر شاہ سوری، ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے بولا تھا دلی کی فتح پر وہ ساری دنیا کے انسانوں پر فٹ آتا ہے۔ دلی جب فتح ہوا، شیر شاہ سوری، یہ مغل امپائر جو گزرے ہندوستان میں، تو ان میں سے ایک شیر شاہ سوری بھی تھا، تو اس نے دلی کی فتح پر وہ ساری دنیا کے انسانوں پر فٹ آتے ایک جملہ کہا، جو منزل اپنے طور پر جسے سمجھتے ہیں اور اسے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ افسوس یہ ہے کہ میرے سر پر حکومت کا سورج اس وقت نکلا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، میرے سر پر حکومت کا سورج اس وقت نکلا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے، جب اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا اور حکومت ملی۔ 60 سال کی عمر میں دلی فتح کیا، اور 66 سال کی عمر میں وہ مر بھی گیا، یعنی 68 سال کی 60 ایئرس میں اس نے دلی فتح کیا، اور اس کا اپنا خواب پورا ہوا، اور 68 ایئرس کی عمر میں وہ دنیا سے چلا بھی۔ اس کی وہ بات سچی نکلی۔ 66، ہاں 66 نہیں 66 ایئرس، 6 سال۔ اس کی وہ بات سچی نکلی کہ حکومت کا سورج جب چمکا، اس کی اپنی زندگی کی سورج کی اثر ہو چکی تھی، اور حکومت کا سورج اس کا وہ چاشت کے وقت پر بھی نہیں آیا کہ زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ یعنی انسان کیا کیا پلاننگ بناتا ہے، اور ابھی اس پلاننگ تک پہنچنے کے قریب ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو نہ رب ملتا ہے، اور نہ وہ چیز جس کے لیے اس نے پوری زندگی خرچ کر دی اور کھپا دی، نہ وہ چیز ملی۔ کچھ کے نقارے۔ تو یہ کیا عجیب جہاں ہے، یہ عجیب دنیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد بناتا ہے، بہت بڑا طبقہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ جو پہنچتے ہیں تو زندگی کا لمبا سفر کر کے پہنچتے بھی ہے، تو کئی سالوں کے بعد وہاں پہنچتے ہیں، اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب منزل آ گئی تو پھر کچھ کے نکارے بچ جاتے ہیں، یعنی بولے اب چلو۔ موت آہستہ آ کر یہ بولی
کہ اب چلو ساتھ میرے یہ بھائی. یہ ابھی منزل تک پہنچا ہی تھا کہ پھر آ گئے بلانے والے کہ چلو، اور چھوڑ چھاڑ کے برسوں کی محنت اوروں کے حوالے کر کے دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ آپ دنیا میں گشت کرے، ساری دنیا کا یہی نچوڑ ہے. ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک کو پیدائشی طور پر یہ منزل مل گئی. منزل سے میری مراد آج ہر انسان کے لاشعور میں ہے کہ میرے پاس رزق کشادہ ہو. منزل کا مطلب میرے پاس رزق کشادہ ہو، میری عزت ہو، بہت بڑا گھر ہو، بہت بڑی میری سوسائٹی ہو، اور بڑا مجھے وقار ملے اور خوبصورت مجھے بیوی ملے. یہ ہر انسان اپنی ساری محنت کے پیچھے یہ نقشہ بنائے ہوئے ہے. اللہ اکبر. بہت سے لوگ ہیں کہ ان کو یہ ملتا ہی نہیں. بہت سے لوگ ہیں کہ بیچارے زندگی میں یہ چیز ان کو ملتی نہیں، کچھ کو مل گیا. جب ملتا ہے تو زندگی کا سفر کافی سارا طے ہو چکا ہوتا ہے. جن کے لیے بنا گئے تھے ان کو بنا بنایا مل گیا، وہ تو چلے گئے، لیکن جن کے لیے بنا ان کو بنا بنایا مل گیا. ان کی بھی بہت بڑی محرومی ہے کہ ان کے پاس بھی زیادہ سے زیادہ 60-70 سال ہے، اور جن کو بنا بنایا ملا بھی تو ان کے پاس کتنا ہے؟ 60-70 سال ہے، ہمیشہ کے لیے بھی نہیں. اس سے نفع اٹھانے کے لیے پھر وہ بھی چھوڑ کے مر جاتے ہیں. تو اللہ پاک کا عجیب نظام ہے، ہمارے حق میں عجیب نظام ہے کہ خواہشات ہماری بے شمار رکھ دی، پلاننگ ہماری بے شمار ہوتی ہے اور زندگی مختصر دے دی. خواہشات بے شمار، اسباب اس سے تھوڑے، زندگی اس سے بھی تھوڑی. خواہشات بہت زیادہ، پھر اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسباب تھوڑے سے ہے، اور زندگی اس سے بھی تھوڑی. زندگی سے زیادہ اسباب موجود ہے، لیکن خواہشات کا جو ریلا ہے وہ زندگی کے دور میں بھی نہیں باندھا جا سکتا. اتنی زیادہ خواہشات اسباب کے بھی دائرے میں نہیں سمیٹتی، ان کو توڑ کے آگے جاتی ہے. کہیں زندگی ختم ہو جاتی ہے، کہیں اسباب ختم ہو جاتے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں یہ آج کی صورتحال نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ صدیوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ امیدیں بہت ہوتی ہے اور اسباب تھوڑے ہوتے ہیں، اور زندگی اس سے بھی زیادہ تھوڑی ہوتی ہے. صرف آج کا قصہ نہیں، یہ قصہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ انسان اپنی خواہشات میں، اپنے منصوبوں میں یا تو تکمیل تک نہیں پہنچتا، اور پہنچتا ہے تو موت سر پر آ جاتی ہے. بنے بنائے مل جاتے ہیں تو وہ 60-70 سال میں چھوڑ کے آگے چل دیتے ہیں. کیا قصہ ہے یہ؟ اللہ ہماری خواہشات ہی نہ بناتا. مختصر سی دیکھ، چڑیا کی، چڑے کی، پرندے کی، چڑیا کی اور چڑے کی یعنی چڑیا کا مذکر، پرندے کی، کوے کی، کوئل کی، کبوتر کی. دیکھو ان کی کوئی خواہشات ہی نہیں ہے کہ نہیں. اللہ دنیا کو خوبصورت نہ بناتا، اللہ کو پتا نہیں کہ میں نے اس کو مٹا دینا ہے. اللہ نے دنیا کو خوبصورت بنایا کیونکہ انسان حسن پرست ہے، خوبصورتی کو چاہتا ہے. اللہ کو پتا نہیں کہ میں نے اس کو مٹا دینا ہے. وہ ایسے اللہ الٹی سیدھی لکیریں کھینچ کے یعنی دنیا کو ایسے ہی بنا دیتا کہ بس چلو کہ تم نے یہاں رہنا ہے 4 دن، پھر میرے پاس آ جانا ہے. تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ اس کو خوبصورت بنا کے. جو سفید پتھر کیوں بنائے؟ میں تو اس کو نظر ڈالتا ہوں، میں کہتا واہ میرے مولا، یہ ضرورت تھی. کس لیے بنایا؟ مجھے تو ضرورت ہی نہیں. جب تجھے پتا ہے کہ تیرے بندے کو خوبصورت چیز سے لگاؤ ہے، تو ہماری تسکین کے لیے پتھروں میں یہ پتھر پیدا کر دیا ہے کہ نہیں. پتھروں میں کئی قسم کے پتھر ہیں. کس کے لیے اللہ نے بنا؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی، ہماری تسکین کے لیے بنا. یہ پتھر پیدا کر دیا
تجھے پتا ہے کہ انسان حسن پرست ہے. لکڑی کو دباؤ کر کے اس میں سے کوئلہ اور کوئلے میں سے ہیرا بنا کر باہر ڈال دیا. نہ ہیرے بناتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے. وہ نہ بناتا موتی اور جواہر اور سونا تو کوئی سونا بنا سکتا تھا؟ کوئی نہیں بناتا. وہ بادلوں کو نہ برساتا، کوئل کی آواز کو خوبصورت نہ کرتا، پھولوں میں مہک پیدا نہ کرتا تو ہم کلیوں کو کھلتا نہ دیکھ سکتے، شگوفوں کو پھوٹتا نہ دیکھ سکتے، باد بہار سے درختوں پہ رونق نہ دیکھ سکتے. نہ بہار آتی، نہ خزاں آتی، نہ موسم بدلتے، نہ رنگ بدلتے، ہم کیا کر سکتے. یعنی دنیا میں رکھنا تھا تو ویسے ہی کوئی مکان دے دیتے اور ہماری زندگی پوری کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بنایا تو خوبصورت بنایا ہے کہ نہیں. پرندے بنا دیتے لیکن پرندوں میں آواز بھی کیسی، ان کی خوبصورتی بھی دیکھی، عجیب عجیب چیزیں ہیں. یہ سب اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ ہمارے لیے بنائی. ایک سیدھا سادہ جھونپڑا جسے کھانا بدوش نہیں لیتے چلتے پھرتے ہیں، ایسی اللہ دنیا ہی بنا دیتا. بھائی 4 دن رہنا ہے پھر میرے پاس آ جانا ہے. یہ سب کچھ کیسے بنا دیا؟ پہاڑی بنانے تھے تو زمین کو بیلنس کرنے کے لیے تو جیسے بلوچستان کے پہاڑ ہے ویسے بنا دیتے. یعنی پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے. تو اللہ نے پہاڑوں کو سفید چاندی کی چادر پہنا دی، پہاڑوں کے اندر جا کے جھیلیں پیدا کر دی اور اندر سے پانی کے راستے بنا دیے. اس نے ایک زور لگایا اور بڑی خوبصورت شکل میں وہ نیچے چشمے کی صورت میں گرنا شروع ہوا. دریا کو لایا اور ایک دم اوپر سے نیچے گرایا اور نیاگرا آبشار، نیاگرا فول کینیڈا کے اندر ہے کی طرف اشارہ ہے، بنا دیا. ہزاروں قسم کی آبشاریں بنا دی، خوبصورت دریاؤں کو سنگم دے دیے، موڑ دے دیے، چشموں کو ایسے رنگ دے دیے، پرندوں کو ایسے رنگ دیے. مور میں اتنے رنگ کیوں ڈال دیے؟ خالی پر کھڑے کر دیتا تو بھی کام چل جاتا تھا. مور بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ ہمارا کچھ جو نقشہ نظر آتا ہے ایک عارضی ٹھکانے کو جو رب اتنا خوبصورت بنا چکا ہے. بھئی یہ دنیا عارضی ہے پرماننٹ ہے؟ عارضی ہے، اور عارضی کو اتنا خوبصورت بنا دیا. ہمیشہ کے ٹھکانے کو پھر کتنا خوبصورت اس نے بنایا ہوگا. جو عارضی ٹھکانے کو اتنا خوبصورت بنا، جس کو توڑ پھوڑ دینا ہے، تو ہمیشہ کے ٹھکانے کو کتنا خوبصورت اس نے بنایا ہوگا. یہ اس کی عارضی آرائش ہے. یہ جو دنیا کی جو آرائش دکھ رہی ہے یہ سب عارضی ہے. یہ نہیں ہم شامیانے جو لگا لیتے ہیں نا، وہ جو روزانہ 50 جگہ سے آتے ہیں اور 50 جگہ جاتے ہیں، 50 جگہ پہ ٹانکیاں لگی ہوتی ہے، پھٹے ہوتے ہیں، میل چڑی ہوئی ہوتی ہے. ذرا دریوں کا رنگ دیکھو. تھوڑے ہم نے قمقمے جلا لیے، کئی لاٹیں جلا لی لائٹیں. یعنی ایک جو اجتماع ہوتا ہے یا جو میلہ لگتا ہے تو وہ سب عارضی ہوتا ہے نا. شادی ہال بناتے ہیں تو وہ عارضی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے دنیا کا جو اللہ نے میلہ لگایا ہے یہ عارضی ہے. یہ اللہ کا عارضی ٹیمپریری اسٹیشن ہے. یہ ہمیشہ کی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ٹیمپریری اسٹیشن ہے. سامان اٹھایا ہوا ہے ہم نے اور گاڑی کا ہمیں انتظار ہے. آگے جانا ہے نا. گاڑی چھوٹے گی اور ہم سوار ہو کر اپنی منزل کو چل دیں گے. ہماری منزل یہ نہیں، گاڑی چھوٹے گی اور سوار ہو کر ہم اپنی منزل کو چل دیں گے. ہمیں کوئی غرض نہیں کہ لاہور کا پلیٹ فارم کیسا ہے. بس ہمیں تو کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے گی، گاڑی آنے کا انتظار ہے، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے. بیٹھنے کا اگر ایک تختہ ہی مل جائے تو ہم شکر کر کے بیٹھ جائیں گے. کمرہ مل جائے تو اور شکر کرتے ہیں. لیکن نہ ہمیں کمرے سے غرض ہے، نہ پھٹے سے غرض ہے، نہ پلیٹ فارم سے غرض ہے. تو ہمارے لیے ایک راہ ہے، آگے ہم نے اپنے گھر پر جانا ہے.
بتاؤ، ہم یہ سوچ لے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جو مل جائے کھا لو، جو مل جائے پہن لو، جہاں مل جائے وہاں ٹھہر لو. کیوں؟ کہ ہمیں تو یہ ٹیمپریری جگہ آگے جانا ہے. تو جس رب کا پلیٹ فارم اتنا خوبصورت ہے، اور یہ عارضی جگہ، یہ دنیا ہے، یہاں ہمیں جو ٹھہرایا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے. اس رب نے جو گھر بنایا، اور اس گھر کو نہ مٹی سے بنایا، نہ گارے سے بنایا، نہ اینٹوں سے بنایا، نہ امر کن سے بنایا. دنیا کو امر کن سے بنایا، ہو جا ہو جا، ہو گئی. جس دن سے بنایا اس دن سے آج تک ایک دفعہ بھی دنیا کو اللہ تعالی نے پیار سے نہیں دیکھا، محبت سے نہیں دیکھا. جب سے بنائی ہے، جس دن بنائی تھی، اس دن سے آج تک اللہ تعالی نے ایک دفعہ پیار سے نہیں دیکھا. ان اللہ لم یخلق خلقا ابغض الیہ من الدنیا لم ينظر الیہا منذ خلقہا. اللہ عز و جل نے جب سے دنیا بنائی ہے اسے ایک دفعہ بھی محبت سے نہیں دیکھا. اور جتنی بھی اللہ نے مخلوق بنائی ہے ان میں سب سے بدترین اللہ کی نظر میں دنیا ہے، بغض ہے. اللہ کو اس سے بغض ہے، مبغوض ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اتنی خوبصورت بنائی. ایک تو اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتے ہیں، اللہ نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، پھر اتنی خوبصورت بنائی. اور اتنا حسن، ڈوبتے سورج کو دیکھو ذرا، کیا وہ افق کو خوبصورتی دے جاتا ہے، کیا خوبصورت پینٹ دے جاتا ہے. نکلتے سورج کو ذرا دیکھو، کیسے حسین انداز سے وہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے. نکلتے سورج کو دیکھو، کیا اپنے حسین انداز سے اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے، اور کائنات کے اندھیرے اس کے سامنے بھاگتے چلے جاتے ہیں. کیا خوبصورت بنا ہے. ویسے ہی بادل کے برسات ہو جاتی ہے، بن بادل کے برسات ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن وہ کس طرح سورج کی تپش سے غبارات کو اڑاتا ہے، اس کے بخارات کو اڑاتا ہے، پھر ہواؤں کو آگے کرتا ہے، اسے کندھا دیتی ہے، اپنے کندھے پہ اٹھا کر ان کو ہوا کے ذریعے سے فضا میں پھیلا دیتا ہے. پھر ان میں سے بجلیوں کی چمک نظر آتی ہے، ان کے شرارے، ان کے زاویے، پھر بارشوں کا برسنا، پھر گرج کی آواز، پھر قوس و قزح کا بننا. یوں سارے آسمان پہ رنگ پھیلا دیتا ہے. ان سب چیزوں کی انسانی زندگی میں کیا ضرورت تھی؟ کیا خوبصورت. یوں پورے آسمان پر جو ریمبو بن کے کھڑی ہو جاتی ہے نا، گھنٹوں آدمی دیکھتا رہے تو اس کا جی نہ بھرے. نیلا، پیلا، سبز، نارنجی، کیا کیا اس میں سے رنگ اللہ تعالیٰ نکال کر صرف انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، آنکھوں کی تسکین کے لیے بنایا. بولنا ہی تھا تو اپنی ضرورت کے لیے بولنا تھا. اللہ نے آواز اتنی اچھی کیوں بنا دی؟ بولنا تھا تو بول دیتے تھے، لیکن بولنے میں آواز بھی اچھی بنا دی. خالی بولنا ہی تو تھا، کیا ضرورت پڑی؟ تو ہر کوئی ایسے بول رہا تھا ہوتا جیسے گدھے شور مچاتے ہیں. تو کیا مشکل تھا اللہ کے لیے؟ لیکن ایسی آوازیں کیوں خوبصورت بناتی. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آواز دیکھو، جادو کرنے والی ان کی تلاوت قرآن تھی، جادو کر دیتی ایسی. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ہندو کافر کھڑے ہو جاتے تھے قرآن سننے کے لیے. اللہ اکبر، کیا آواز ہوگی. ایک بنیے کے بیٹے کی بارات جا رہی تھی، بنیے کے بیٹے کی، اور شاہ جی کا دلی میں جلسہ ہو رہا تھا. شاہ جی جب قرآن پڑھتے تھے تو پھر پڑھتے چلے جاتے تھے. بارات گزری تو انہوں نے اپنے بینڈ باجے بند کر دیے. جلسہ ہے، ادھر شاہ جی کا قرآن، ساری بارات کھڑی ہو گئی، بینڈ باجے بند کر کے بارات کھڑی ہو گئی. کیا کرنے کے لیے؟ ان کا قرآن سننے کے لیے. وہ بنیا کہے کہ چلو چلو، وہ بارات کو کہے چلو، وہ بارات کیا کرے؟ کہیں قرآن سن لینے دے ہم کو. وہ وجد میں تھے.
کون؟ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ وجد میں تھے، اور سننے والے ہندو سن رہے ہیں، ان کو کہہ رہے کہ چلو، کہا کہ نہیں ہم کو سننے دو۔ آخر وہ بنیا جو بارات کو کہہ رہا ہے چلو چلو، وہ بارات نے نہیں مانا، تو وہ اسٹیج کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا مہاراج، شاہ عطا اللہ کہنے لگا مہاراج میری بارات گزرنے تو پھر آپ قرآن پڑھنا۔ کہا کہ یہ تو کھڑے ہو گئے سب، آگے مجھے کتنے کام کرنے ہیں، مہاراج آپ اپنی میری بارات کو گزرنے تو پھر پڑھتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ پنڈت جواہر لال نہرو جلسوں میں آتا تھا اور شاہ جی کا قرآن سنتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے ایسی خوبصورت آوازیں کیوں بنائی کہ جب وہ پڑھنا شروع کرے تو سنتے ہی چلے جاتے۔ اللہ اکبر، کیا پڑھنا ہوگا، لوگوں کے دل ہل جاتے تھے، اب وہ پڑھنے والے بھی نہیں۔ ایسی شکلیں کیوں بنائی، دنیا میں رنگ ایسے کیوں بھر دیے، یہ اس کا عارضی کیمپ ہے۔ جنت کیسی بنائی ہوگی، اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ جنت کیسے بنائی؟ جنت کو امر کون سے نہیں، جنت کیسے بنائی؟ اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ خلق الفردوس الاعلی بیدیہ، جنت الفردوس کو اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ اکبر۔ مور کو رنگ دینے والا عارضی جہاں میں ایسے حسن کے کرشمے دکھاتا ہے، ہمیشہ کے جہاں میں اس نے کیا رنگ بھرے ہوں گے، کون سوچ سکتا ہے۔ کوئل کو آواز دینے والا، انسان کی آواز میں جادو بھرنے والا، چند دن کی زندگی میں ایسی آوازیں بنا دینے والا، جہاں جا کے ہمیشہ رہنا ہے وہاں آواز کا سحر کیسا ہوگا پھر؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر آواز کا جادو کیا ہوگا؟ وہاں کوئی اللہ نے گارا مٹی استعمال نہیں کیا۔ ہاں، ایک اینٹ موتی کی ہے جنت، ذرا جنت کیسے بنی وہ دیکھو، اس کی ایک اینٹ موتی کی ہے اور ایک یاقوت کی ہے، جو موتی اور یاقوت اصلی تو ہم نے دیکھے ہی نہیں، اور جنت میں وہ اصلی ہوں گے۔ ایک زمرد کی ہے، گارا مشک کا ہے، اور گھاس زعفران کی ہے، اور چھت اس کی اللہ پاک کا عرش ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسی جنت، کس کی؟ ایک اینٹ موتی کی، ایک اینٹ یاقوت کی، یعنی رنگ نہیں لگانا ہے، وہ اینٹوں کے اندر ہی رنگ ہے، کیونکہ موتی کا الگ رنگ ہے، یاقوت کا الگ ہے، زمرد کا الگ ہے، اور اسی سے، اور پھر اس میں خوشبو مشک کی ہے، اور پھر گھاس زعفران کی، اور اس کا چھت جو ہے وہ اللہ پاک کا عرش ہے۔ یہاں نہریں کھودی جاتی ہے، اور وہاں کھودی ہوئی نہریں نہیں، کوئی کھودی ہوئی نہریں نہیں، بلکہ زمین کے اوپر پانی کا بہتا ہوا دریا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو نہریں اگر نکالنا ہو پانی کو تو کیا کرو، پانی کا وہ نہر کھودتے ہیں نا زمین کو، پھر پانی اس میں سے بل کھاتا ہوا جاتا ہے، لیکن جنت میں کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں ہواؤں میں چلے گا وہ پانی۔ سبحان اللہ۔ ارے سمجھے، وہ ہواؤں میں چلے گا، ہمارے اوپر سے نہر جا رہی ہوگی، ہمارے سامنے زمین اس کو ٹچ نہیں ہوگی۔ کیا منظر ہوگا۔ وہاں کوئی کھودی ہوئی نہریں نہیں، بلکہ زمین کے اوپر پانی کا بہتا ہوا دریا ہوگا، جس کا کنارہ کوئی نہیں، بغیر کنارے کے پابند ہو کے چل رہا ہوگا، کنارہ بھی نہیں، اور پھر بھی اس کا پانی نہیں گرے گا۔ اور دودھ کا بہتا ہوا دریا ہوگا، وہ بھی ہوائی دریا ہوگا بغیر کنارے کے۔ پھر شراب کا دریا ہوگا، یہ زمین کے اندر نہیں، یہ سب ہواؤں میں ہوگا بہتا ہوا۔ یہاں شراب حرام کر دی، جو ساری برائیوں کی جڑ ہے اور ساری برائیوں کی چابی ہے۔ نماز ساری نیکیوں کی چابی، اور شراب ساری برائیوں کی چابی ہے، شراب ساری خباثتوں کی چابی ہے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، سب ہوائی نہریں ہوگی وہاں، پوری نہر بہا دی، دریا بہا دیا، پوری نہر بہا دی، دریا بہا دیا، نہ ادھر کنارہ نہ ادھر کنارہ۔
ہم نہر کھودتے ہیں تو اس کا کنارہ بناتے ہیں نا، پانی پھیل نہیں جاوے، ہے کہ نہیں؟ وہاں جنت کی نہر جو ہوگی اس کا کنارہ کوئی نہیں اور پانی پھیلے گا نہیں، نہ ادھر کنارہ نہ ادھر کنارہ، شہد کا دریا بہ رہا ہے، دودھ کا دریا بہ رہا ہے، پانی کا دریا بہ رہا ہے، اب کنارہ نہیں تو یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے نا، دنیا والے آج ایسا نہیں کیا ابھی تک، یہ تعجب کی بات ہے کہ دریا جا رہا ہے اور اس کی کوئی بارڈر بھی نہیں کہ چلو اس کے اوپر کوئی دیوار بنا دیو، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کے امر سے وہ بارڈر بنی ہوئی ہے اور اس کا پانی دکھ رہا ہے کہ اتنا اونچا جا رہا ہے اور گرتا کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، نہر ڈیپ میں ہوتی ہے تو اس کی زمین اتنی اونچی ہوتی ہے نا اور پھر چلتی ہے بھر کر، تو وہ ایسی بھر کر چلے گی اور سائڈ پر کوئی بارڈر نہیں ہوگی اور ڈیپ ہوگا اس کا۔ تو شہد کا دریا بہا دیا، نہ ادھر کنارہ نہ ادھر کنارہ، یہاں کی مچھلی کو بھی پکڑنے کے لیے جال ڈالو، جال میں بھی کبھی پھنسے کبھی نہ پھنسے، وہ پھنس کے باہر آئے تو بدبودار، اب پتہ نہیں اس میں کیا کیا مسالے ڈالو، مسالے ڈال کے تیار ہوگی، اب ایک ایک کانٹا چونو نہیں تو حلق میں اٹک جائے گا، کسی کے دانت میں اٹکا، کسی کے گلے میں اٹکا، کسی کے گال میں چبھا، کسی کے مسوڑے میں چبھا، اس کا کھانا عذاب ہو گیا۔ وہاں ان بہتے ہوئے دریاؤں سے ایسی مچھلیاں سر نکالیں گی، وہ بہتے ہوئے دریا ہوں گے نا اور اس کے اندر سے مچھلیاں سر نکالے گی۔ حدیث میں آتا ہے احلا من العسل، جو شہد سے زیادہ لذیذ ہوگی، وہ اطیب ریحم من المسک، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور وہ خود کہے گی یا ولی اللہ تاکلونی، یا اللہ کے دوست آپ مجھے کھانا پسند کریں گے؟ سبحان اللہ۔ مچھلیاں سر نکال کر، سمجھے، اور ہمیں کہے گی، وہ کہے گا ضرور، پھر وہ کہے گی مشوین او مطبوخن، چوما چاہیے، چوما، مشوین، ہاں، یعنی چوما کیا ہوا، بنے ہوئے، او مطبوخن، یا پکی ہوئی، کیسا پسند فرمائیں گے؟ کباب پسند فرمائیں گے یا سالن پسند فرمائیں گے؟ پکا ہوا کھائیں گے یا کباب کی شکل میں کھائیں گے؟ جس شکل میں وہ کہے گا ایسا چاہیے، پانی سے باہر آ جائے گی، اس کو پانی سے باہر آ کے موت نہیں آتی، یاد رکھو۔ سبحان اللہ۔ ویل مچھلی کو پتہ نہیں کیا سودا سماتا ہے، اصل میں تو موت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو سمندر کا جانور تو کوئی کھا نہیں سکتا، اتنی بڑی، نہیں اس سے کوئی لڑ سکتا ہے، جب اس کو موت آتی ہے تو وہ دیوانی ہو کے پانی سے باہر آ گرتی ہے، باہر آتی ہے، جب وہ باہر آتی تو اس کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ اپنے وزن سے دب کے خود ہی پڑ جاتی ہے اور سسک سسک کے خود ہی مر جاتی، ہلکی تو ہے نہیں کہ نچلی زمین اس کا بوجھ سہار سکے یا خود اپنا بوجھ سہا سکے، اپنے ہی بوجھ سے وہ پڑ کے مر جاتی ہے، تو یہ وہ مچھلی نہیں جو باہر نکلے تو جا نہ سکے، یہ باہر آئے گی، جیسے آپ پسند کریں گے ویسے آپ کو کھلا کر واپس دریا میں چلی جائے گی، سبحان اللہ، مرے گی نہیں، جیسا آپ پسند کریں گے ویسے وہ آ گئی، اب اس کو کھا لو واپس دریا میں چلی گئی، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، لو مری نہیں ہے، تم وہ آ کر پوچھا تمہیں کھانا ہے، کہاں، کیسا، ایسا، آ گئی، تم نے کھا لیا، پھر وہ زندہ ہو کر، زندہ کیا، وہ زندہ ہی تھی سمجھو، چلی گئی، نہ اسے موت ہے، نہ کھانے والے کو موت ہے، نہ کھلانے والے کو موت ہے، اپنے اندر میں سے ہی گوشت نکال نکال کر کباب بھی، سیخ بھی، گوشت بھی، سب کے منہ میں پانی آ گیا ہوگا، کباب بھی اور سیخ بھی اور گوشت بھی کھلا کر پھر سلام کر کے پانی میں واپس ہو جاتی ہے، پھر چلی گئی، لو کیا مزے کی زندگی ہوگی۔ جس رب نے اپنا کیمپ ایسا خوبصورت بنایا ہو، اس رب نے اس گھر کو کیسا خوبصورت بنایا ہوگا، ذرا اندازہ لگاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات پہ بات ختم کی ہے،
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. میرے بندو، تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یہاں آپ ایک منظر دیکھتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے گم ہو جاتے ہیں، اس منظر کو دیکھنے میں دوبارہ دیکھتے ہیں، پہلی والی کشش نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور جب دوسری تیسری مرتبہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ کشش میں کمی آ جاتی ہے، پھر دیکھتے ہیں اور کشش ختم ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ یوں ہی گزر جاتے ہیں. ایک انسان ٹورسٹ کے لیے جاتا ہے تو ایک جگہ دیکھنے کے بعد دو مرتبہ بولے اب تو ادھر نہیں جانا ہے نا، ہاں، فکو کی طرح، کہ اب تو ادھر جانا ہی نہیں ہے. کیوں کہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ جا کر اب ادھر مزہ نہیں، اب تو دوسری جگہ جاؤ. ہاں، کشش ختم ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، آپ یوں ہی گزر جاتے ہیں، آپ کی نظر بھی نہیں پڑتی. بہت دفعہ دیکھ لیا، بولے بہت دفعہ دیکھ لیا اس کو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے. ساری دنیا ہم نے پھر لی، جہاں ہمارے قدم رک جاتے تھے وہاں سے ہم اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، جنت میں ایسا نہیں ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک سینری کھولے گا. ہاں، ایک سینری کھولے گا. اس کی مثال آپ کو دیکھنا ہو، جیسے ہم ہماری لیپ ٹاپ پر ایک اسکرین پر ایک سینری آتی ہے نا، پھر چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم بیٹھے ہوں گے اور ہمارے سامنے ایک سینری کھولے گا، ایک منظر کھولے گا اس کو، اور وہ تو حقیقی ہوں گا، یہ تو ہمارا نقلی ہے. اور اس کو دیکھنے کے لیے جو وقت حدیث میں آتا ہے ایک سینری کو دیکھنے کے لیے، اور ایسے ٹک لگا کے بیٹھا ہوگا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، یہ جو اس طرح اس کا بیٹھنا ہے نا، وہ دیکھتا رہے گا. 70 سال پہ موہت ہوگا، 70 ایئرس تک وہ دیکھتا رہے گا. اتنا اس کو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہوگا. 70 سال بس ایسے ہی بیٹھا رہے گا. جو اس کی ایک حیت ہوگی نا، اس کی آنکھیں تو آنکھیں وہی کی وہی ہوگی، ہاں کر کے بیٹھا رہے گا. بس ایسا ہی بیٹھا رہے گا اور دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. ہر نظر پہلے سے مزے کی بڑھا رہی ہے. یہ عجیب چکر ہوگا. حالانکہ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد اب ہماری نظر جھک جاتی ہے نا، ارے اس سینری سے ہٹ جاتی ہے. لیکن وہ ایسی سینری ہوگی کہ 70 سال تک دیکھتا رہے گا، اس کا جی نہیں بھرے گا، اس کی آنکھیں نہیں تھکے گی، اس میں ایسی خوبصورتی نظر آئے گی. یہ عجیب چکر ہوگا. بڑھ رہا ہوگا، بڑھ رہا ہوگا. اور جنت کا ایک دن، جنت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. جنت کا ایک دن یعنی ہماری دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. ہمارا ایک دن تو 24 گھنٹے کے برابر ہے. وہ 24 گھنٹے جن کا 60 منٹ ہے، وہ منٹ جس میں 60 سیکنڈ ہے، جنت کا ایک دن ہماری دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. تو ایسا بیٹھا رہے گا، بیٹھا رہے گا، بیٹھا رہے گا، گم ہو جائے گا، اس میں گم ہو جائے گا. اور پھر وہ بھی تو آخر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ تو بھائی تم نے ایک ہی بات میں تم گم ہو گئے. وہ میرے بندے، یہ تو تمہیں ایک سینری دکھائی اور تم اس میں گم ہو گئے، اتنے سال نکال دیے. او بھائی، اسے کسی اور چیز میں بھی تو لگاؤ. ہائے ہائے، ہم بڑے دھوکے کھا گئے بھائی، بڑے ہم دھوکے کھا گئے بھائی، بہت دھوکا کھائے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے بھی بڑا کوئی ہوگا لٹا ہوا مسافر جو جنت بیچ دے اور دنیا خرید لے. یہ لٹا ہوا مسافر ہے کہ جو جنت بیچ رہا ہے اور دنیا خرید رہا ہے، جو سیدھا راستہ پاکیزہ راستہ چھوڑ رہا ہے اور غلط راستہ لے رہا ہے. ہائے ہائے، وہ لوٹا ہوا مسافر ہے. اس سے بھی ہوگا کوئی مظلوم. انہوں نے تو لفظ اور بولا، میں اس کو تبدیل کر دیا تاکہ آپ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ہم سارے ہی ایسے ہیں جنہوں نے جنت بیچ دی اور دنیا خرید لی. تو اس سے بھی کوئی بڑا ہوگا.
تو اس سے بھی کوئی بڑا ہوگا محروم کہ جو جنت کی حوروں کا سودا کر دے، جنت کی حوروں کا سودا کر دے اور دنیا کی بے وفا عورتوں کو خرید لے، ان پاکیزہ عورتوں کو چھوڑ کر یہاں کی عورتوں کے پیچھے بھاگتا پھرے۔ اور کتنا نادان ہے وہ شخص، کتنا نادان ہے وہ شخص جو جنت کے عالیشان گھروں کے پیچھے، جنت کے عالیشان گھروں کو چھوڑ کر ان دنیا کے چند دین کے گھروں میں سودے کر لے اور وہاں کی سلطنتوں کو دھوکہ دے کر یہاں کے چند دنوں کی حکومتوں کو خرید لے۔ اس سے بڑا لوٹا ہوا مسافر کوئی نہیں ہے۔ ارے ہم بڑا دھوکہ کھا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک لڑکی بھیجے گا، لڑکی اس طرح بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کے کندھے پر ہاتھ مارے گی، ہے نا؟ انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ درس سن رہے ہیں نا، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور پیچھے کندھے پر ہاتھ مارے گی تو اس کو ایسے مزے کی دیکھے گا، جب اس کو یوں دیکھے گا اس کا ایسا حسن ہوگا کہ وہ پورا ہی مڑ جائے گا پھر اس کی طرف، اور اسے اپنا چہرہ اس کے چہرے میں نظر آئے گا، اس کا اپنا چہرہ اس کے چہرے میں نظر آئے گا۔ وہ کہے گی یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبت، آپ کو میرا شوق کوئی نہیں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن تو ہے کون، یہ تو بتا تو ہے کون۔ یہ سوال اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو اللہ نے اس سے پہلے ہی جنت کی بیویاں عطا کر دی ہے اس پر زائد ہے، اور آ گیا ہے تحفہ۔ تو کون ہے؟ میری جنت میں تو نہیں تھی۔ تو جواب دے گی میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں آپ کے رب نے کہا وَلَدَيْنَا مزید، میرے بندے تجھے ملتا ہی رہے گا، کچھ نہ کچھ گفٹ دیتے رہتے ہیں نا، ہاں، تو وہاں پر بھی گفٹ ملے گا، جنت تو ہے ہی، اس کے اندر بھی گفٹ ملے گا، میرے بندے تجھے ملتا ہی رہے گا، تو آ تو صحیح، ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا۔ ارے جنت میں سب پہنچ گئے، وقت بھی ختم ہو گیا، چلو اب باہر آ جاؤ، اب باہر آ جاؤ، انشاءاللہ کل پھر جنت میں جائیں گے، ابھی بہت سارے کام باقی ہے، ورنہ وہاں گم ہو گئے تھے۔ ہے وقت پورا ہو گیا، ابھی جنت کو تو سیر ہی نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی دیکھ لو، تو یہ جنت کا شوق کیا ہے؟ ارے دنیا کی سڑی ہوئی دنیا کو کیا پسند کر رہے، آخرت کا کیا منظر ہوگا؟ دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہم حیران ہیں، تو ذرا سا سوچو کہ اللہ نے کیا ہمارے لیے جنت بنائی ہوگی، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو امر کن سے بنا ہے۔ جنت کا جتنا تذکرہ کرے اتنا کم ہے۔